دو دلوں کی داستان قسط نمبر 33۔ وہ ماہر کے کمرے میں آیا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ خود بیڈ پر بغیر کسی کمبل کے شرٹ لیس ہو کر اے سی کی اتنی ٹھنڈی میں اتنی ٹھنڈک میں سو رہا تھا۔ مابیر نے آگے بڑھتے اے سی بند کر دیا اور سارے کرٹنز ہٹا دیے۔ دن کے 1 بجے بھی اس کے کمرے میں یوں لگتا تھا کہ رات ہو رہی ہے۔ واپس پلٹتے ہی اس کی نظر سائیڈ ٹیبل پر پڑی دوائیوں پر گئی۔ یعنی ماہر اتنی ہیوی پلز یوز کر رہا تھا، لیکن کب سے اور کیوں؟ مابیر ہونک بنا دوائیاں چیک کر رہا تھا۔ اپنی لاپرواہی پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ بنا اسے جگائے وہ ساری دوائیاں ساتھ لیتا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ السلام علیکم بابا۔ وہ صفا کی شادی والے دن ہی واپس آ گئی تھی۔ پھر اسے اچانک اپنی خالہ کے پاس جاپان جانا پڑ گیا تھا۔ ان کی اچانک طبیعت خرابی کا سن کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ایک ہی تو خالہ تھی، ماں کے جانے کے بعد وہی تو تھی جنہوں نے اس معصوم کو سنبھالا تھا۔ اس کی فکر دیکھ کر ایاز نے اسے خالہ کے پاس جاپان بھیج دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لمس کی شادی پر بھی نہیں آ سکی تھی۔ کچھ دنوں پہلے ہی وہ واپس آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ گڑیا، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہا تھا، ناشتہ کرتے ہیں۔ بابا آپ میرا ویٹ نہ کیا کریں، ناشتہ کر لیا کریں، دوائیاں بھی لینی ہوتی ہیں پھر آپ نے۔ وہ پریشانی سے بولتی تو ایاز صاحب مسکرا دیے تھے۔ جب تک میری گڑیا کا چہرہ میرے سامنے نہ ہو مجھے کچھ بھی کھانا اچھا نہیں لگتا۔ جب تم اپنی خالہ کے پاس گئی ہوئی تھی بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ ملازموں نے بتایا مجھے بابا کہ آپ کھانے پینے میں بہت ڈنڈی مارتے تھے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے انہیں گورتے بولی تو وہ کہکا لگاتے اسے سینے سے لگا گئے۔ یہ تانے داری نہیں تھی نا یہاں پر، اس لیے تھوڑا فائدہ ہم نے بھی اٹھا لیا۔ وہ اس کا سر چومتے ہوئے بولے، بابا یہ کیسا فائدہ ہے جس میں آپ کی صحت کو مزید نقصان پہنچے؟ آئندہ اگر آپ نے ایسا کیا نا تو میں پکا والا ناراض ہو جاؤں گی۔ ارے میمل میری گڑیا جان، اب ایسا نہیں ہوگا، بس تم مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ گڈ بابا اسی طرح میری ہر بات مانتے رہیں گے تو فائدے میں رہیں گے۔ وہ گردن اکڑاتے بولی تو وہ ہنس دیے۔ پھر دونوں باپ بیٹی کی نہ ختم ہونے والی گفتگو شروع ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی جون سٹارٹ ہونے والی تھی۔ زارا نے تو صاف منع کر دیا تھا کہ اسے نہیں پڑھنا، جبکہ صفا نے بھی پرائیویٹ پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ اب ویسے ہی اس کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا تو مجبوراً مروہ کو اکیلے ہی یونی میں ایڈمیشن لینا پڑا۔ وہ صفا اور زارا سے سخت ناراض تھی۔ آخر آج تک جو بھی کیا تھا ساتھ ہی کیا تھا۔ اب یونی میں وہ اکیلی کیا کرتی، لیکن پڑھنا بھی تو تھا، اس لیے وہ آج کچھ شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی۔ ایک تو اس دن ایم کے نہ آنے کا غصہ، دوسرا اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے مقصد کبھی ایک شاپ پر جاتی تو کبھی دوسری پر۔ آخر کار بھی دلی سے 2-4 ڈریسز لیتی وہ باہر آئی تاکہ گھر جا کر کچھ ریسٹ کر سکے۔ ابھی اس نے گاڑی کے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب کسی اور نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا۔ وہ پیچھے مڑی تو وہ نیلی آنکھیں اسے نظر آئی جنہوں نے کب سے بے چین کر رکھا تھا، لیکن اپنی ناراضگی یاد آتے ہی منہ واپس موڑ لیا۔ ہاتھ ہٹائیں، مجھے گھر جانا ہے۔ ایم کے نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے شاپنگ بیگ لے کر اس کی گاڑی میں رکھ دیے اور اسے لیتا اپنی گاڑی کی طرف آیا۔ میرا ہاتھ چھوڑے ایم کے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے بولی، لیکن کہاں ممکن تھا اس کی گرفت سے نکلنا۔ تھوڑی دیر بعد یہیں چھوڑ جاؤں گا، فی الحال چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، چھوڑے مجھے، وہ ناراضگی سے بولی تو ایم کے نے زبردستی اسے اپنے گاڑی میں بٹھایا اور خود دوسری سائڈ پر آتے گاڑی لیتا وہاں سے نکل گیا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ میں نے کہا گاڑی روکیں، مجھے کہیں نہیں جانا آپ کے ساتھ، جائے آپ جہاں آپ کو جانا ہے، کہیں میری وجہ سے لیٹ نہ ہو جائیں آپ۔ آخر میں شکوہ زبان پر آ ہی گیا تھا۔ گاڑی ایک سنسان جگہ پر روکتے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا جو اب رو رہی تھی۔
سوری، وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے بولا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ منہ پھیرتے بولی۔ میں اس دن سچ میں کسی کام میں مصروف تھا، اس لیے نہیں آ سکا اور نہ ہی تمہاری چیزیں بیچ سکا۔ تم نے پہلی بار کوئی فرمائش کی تھی اور میں وہ پوری نہیں کر سکا، اس لیے سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگاتے بولا، وہ کام مجھ سے زیادہ ضروری تھا۔ تم سے زیادہ تو میری جان بھی نہیں ہے، لیکن وہ کام بھی لازمی کرنا تھا۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس دن مجھے اتنی بھوک لگی تھی، وہ تو شکر ہے مابیر بھائی نے آرڈر کر دیا تھا سب، ورنہ میں نے بھوک سے فوت ہو جانا تھا۔ مروہ، اس کی آخری بات سن کر وہ زور سے دھاڑا تھا کہ ایک بار وہ بھی سہم گئی تھی۔ آئندہ ایسا بولا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، ایسے کون بولتا ہے، میرا دل بند ہو جاتا تو۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے بولی تو ایم کے نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود پر کنٹرول کیا۔ تو ایسی باتیں کرتے ہی کیوں ہو جن سے مجھے غصہ آئے؟ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ وہ تنگ آتے بولی، ساتھ خود بتا بھی دیا کہ وہ بہت ناراض ہے۔ ایم کے ہونٹوں پر ہنسی بکھر گئی تھی۔ تو وہی تو میں جاننا چاہ رہا تھا نا کہ میری جان کیسے مانے گی؟ دوبارہ پیزا، برگر، شورما اور کوکین سے یہ بچہ مان جائے گا کیا؟ وہ اس کی توڑی سے پکڑتے اس کا منہ اپنی طرف پھیرتے بولا، میں آپ کو بچی دکھتی ہوں؟ وہ اسے گھورتے بولی، بالکل، میرا چھوٹا سا بچہ تو ہو تم۔ وہ اس کی ناک دباتے بولا، مجھے نہیں ماننا۔ مابیر نے بنا دیری کیے اسے سیٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکی۔ جب حالت سنبھلی تو اسے گھور کر دیکھا جو اس کے گرد مضبوط حصار بنائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ وہ جان کے انجان بنا، مجھے میری سیٹ پر جانا ہے، چھوڑے مجھے۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے بولی، لیکن مابیر نے مزید گرفت تنگ کیے اسے خود کے نزدیک کر دیا، یوں کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ سوری، میں اس دن نہیں آ سکا۔ وہ اس کا ماتھا چومتے بولا، بار بار سوری نہ بولے آپ، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے سر اس کے سینے پر ٹکاتے بولی۔ مابیر نے سنتے ہی اسے سختی سے خود میں پینچ لیا تھا اور اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے مال چھوڑ دے ایم کے، مجھے گھر جانا ہے اور بھوک بھی بہت لگی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتے بولی، تو گھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں ایک اچھا سا لنچ کرواتا ہوں پہلے، پھر مال چھوڑ دوں گا۔ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، آپ نے تو چہرہ دکھانا نہیں ہے اور اکیلے مجھ سے کھایا نہیں جاتا، اس لیے لنچ گھر ہی کروں گی سب کے ساتھ۔ میں تمہارا فیورٹ فوڈ پیک کروا دوں گا، بعد میں کھا لینا، لیکن بھوکا تو نہیں جانے دوں گا۔ وہ اس کا سر زور سے چومتے اسے اس کی سیٹ پر بٹھاتا گاڑی سٹارٹ کرتے وہاں سے نکلا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے ساتھ لنچ نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ مال کی پارکنگ میں پہنچے تو مجاہد وہیں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ایم کے، مجھے ابھی سے اس مجاہد سے سوتنوں والی فیلنگز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ منہ بناتے ایم کے سے بولی تو وہ ہنس دیا، مروہ، وہ میری زندگی میں اہم ہے، میرے لیے میری فیملی کی طرح ہے، اس نے بہت ساتھ دیا ہے میرا، مجھے میرے بھائی کی طرح عزیز ہے وہ۔ بس بس بس، میرے سامنے زیادہ تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہی ہوں میں۔ وہ منہ بناتے باہر جانے لگی جب ایم کے نے اسے بازو سے پکڑتے روکا۔ مجھے لگتا ہے ساری زندگی تمہیں روٹھنے اور مجھے منانے میں ہی گزر جائے گی۔ اب ناراض ہو کر جا رہی ہو پھر سے؟ نہیں جا رہی ناراض ہو کر، بس آئندہ میرے سامنے کسی کی تعریف مت کیجیے گا۔ وہ انگلی اٹھاتے بولی تو ایم کے نے آگے بڑھ کر اس کا وہی ہاتھ چوم لیا۔ نہیں کروں گا، اب خوش ہم، اب جاؤں میں؟ نہیں، جھٹ سے جواب آیا تو مروہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ اچھا جاؤ، اور یہ سارا فوڈ تمہارا فیورٹ ہے، جب دل چاہے کھا لینا، اور ساری شاپنگ میں نے کروا لی تھی تمہاری، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا تم نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، تو سب میں نے
تو سب میں نے اپنی پسند کا لے لیا تھا پہلے ہی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں تمہاری سسٹرز نے یونی میں ایڈمیشن نہیں لیا، اور تم ڈسٹرب ہو تو ڈونٹ ویری، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اب کیسے رہوں گا یہ مت پوچھنا۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس سے بولا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے سر ہلاتی گاڑی سے نکل گئی۔ مجاہد کو پہلے ہی اسے بحفاظت گھر پہنچانے کا کہہ چکا تھا، اس لیے مروہ کے نکلتے ہی مجاہد بھی اس کے پیچھے نکل گیا تھا۔ اب ماپیر کا ارادہ گھر جا کر ماہر کا دماغ ٹھکانے لگانے کا تھا۔ وہ کھڑکی کھولے کھلے آسمان کو دیکھتی مسلسل ماہپیر کی باتیں سوچ رہی تھی۔ اتنا سب ہونے کے بعد بھی ماہر کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ انہیں کیا لگتا ہے وہ آئیں گے، ایکسکیوز کریں گے اور میں خوشی خوشی انہیں معاف کر دوں گی؟ تو ان کی بھول ہے، لیکن پھر جب خود پر کوئی اختیار نہ رہا تو پوٹ پوٹ کر رو دی۔ آخر کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ جب رو چکی اور دل کچھ ہلکا ہوا تو اٹھ کر وضو کیا اور اپنی ساری پریشانی اپنے رب کو بتائی، اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے وہ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ رات کو گھر آیا تو ماہر کو دیکھنے اس کے روم میں آیا تو اسے پاگلوں کی طرح کچھ ڈھونڈتے پایا۔ کہیں یہ تو نہیں ڈھونڈ رہے؟ اپنے پیچھے ماپیر کی آواز سنتے اور اس کے ہاتھ میں اپنی میڈیسن دیکھتے اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ ماپیر نے جب وہ دوائی ڈاکٹر سے چیک کروائی تو ڈاکٹر بھی حیران ہوا تھا۔ پھر جو ڈاکٹر نے بتایا تھا، ماپیر کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ بھائی یہ ابھی ماہر کوئی بات کرتا جب ایم کے نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ ماہر کا دماغ بھی ایک بار سن ہو گیا تھا۔ کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں ماہر؟ وہ غصے سے بولا نہیں، دہاڑ رہا تھا۔ جانتے ہو ڈاکٹر نے کیا بتایا مجھے اس دوائی کے متعلق؟ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایک خطرناک ڈرگ ہے جس کو ایک ہفتہ مسلسل لینے سے دماغ کی نس پھٹ سکتی ہے یا پھر بی پی ہائی ہو سکتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ بکواس کی تھی نا میں نے کہ سب فکس کر دوں گا، کہا تھا نا کہ صفحہ صرف تمہاری ہی ہے، تمہاری ہی رہے گی اور جلد ہی اسے لاؤں گا تمہارے پاس۔ بکواس کر کے گیا تھا نا میں کہ صبر رکھنا سب ٹھیک کر دوں گا، لیکن تمہاری عقل میں کوئی بات گھسے تب نا۔ کب سے لے رہے ہو یہ ڈرگ؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے بولا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے بھائی، 3 دن سے لے رہا ہوں، وہ شرمندگی سے سر جھکاتے بولا تو ماہر نے اسے زور سے پیچھے دھکا دیا جس سے وہ لڑکھڑا گیا تھا۔ یو نو واٹ ماہر خان، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے، مجھ سے ہی کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی، ضرور میری تربیت میں، میرے پیار میں کوئی کمی رہی ہوگی۔ نہیں بھائی ایسا مت کہیں، وہ تڑپ کر اس کے قریب آیا جب ماہپیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں ماہر خان، بس اب بہت ہو چکا، مجھے لگا تھا کہ تم سنبھل جاؤ گے، میری بات کا مان رکھو گے، لیکن تم نے کیا کیا؟ مجھ سے سب شیئر کرنے کے بعد بھی تمہیں اس ڈرگ کی ضرورت پیش آئی، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ مجھ سے ہی کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔
تمہارا جو دل کرے وہ کرو، میرا تم پر آج کے بعد کوئی حق نہیں، لیکن پھر بھی تم سے ایک وعدہ کرتا ہوں، میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، لیکن صفا کو تمہاری زندگی میں واپس لاؤں گا، کیونکہ تمہیں میری پرواہ ہو نہ ہو لیکن مجھے تمہاری پرواہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ اس سے یہ سب کہتا لمبے لمبے ڈاگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے ماہر شکست خوردہ سا وہیں زمین پر ڈہ گیا۔ آج اس نے اپنے بھائی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا تھا۔ لندن جیسی جگہ پر رہتے ہوئے اس نے ان چیزوں کا کبھی یوز نہیں کیا تھا، اب ایسا کیسے کر سکتا تھا وہ آخر؟ غصہ کرتے زور سے اپنا ہاتھ شیشے کے ٹیبل پر دے مارا تھا۔ ٹیبل ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی تھی، جبکہ اس کا خود کا ہاتھ بھی لہو لہان ہو چکا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ شیشے کے سامنے گھڑی بال بنا رہی تھی، جب پیچھے سے آ کر اس نے اسے ہگ کرتے اپنے توڑی اس کے کندھے پر ٹکائی اس کو شیشے میں نہار رہا تھا۔ من ڈرا دیا تھا مجھے، ایسے کون کرتا ہے؟ وہ اس کے ایک دم آنے سے ڈر گئی تھی۔ اب تو عادت ڈال لو، ایسے اٹیک تو اب ہوتے ہی رہیں گے تم پر۔ وہ شوخی سے اس کے گال پر پیار کرتے بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس کی محبت نے لمس کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ بہت برے ہو تم، وہ اس کی طرف روح پھیرتے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالتے بولی۔ لو جی، پیار نہ کرو تو برا اور اگر کرو تو بھی برا۔ سچ کہتے ہیں بیوی کسی حال میں خوش نہیں ہو سکتی۔ وہ اسے کمر سے پکڑتے اسے اپنے قریب کھینچتے بولا، خبردار بیویوں کے بارے میں کچھ غلط کہا تو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، غلط ہمیشہ تم ہوگے، بھلے غلطی میری ہو، لیکن تم ہمیشہ مجھے ٹھیک کہو گے۔ وہ اس کے کالر پکڑتے بولی تو من نے جھٹکے سے اس کی سانسوں کو قید کیا تھا۔ پیچھے ہٹتے اس کے لال ٹماٹر چہرے کو دیکھ کر وہ ہنس دیا تو لمس نے ایک زور کا مکہ اس کے سینے پر مارتے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا تو وہ بھی اس کے گرد حصار بناتا اسے خود میں پہنچ گیا۔